لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا مولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقال تبارك وتعالى كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وقال تبارك وتعالى ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين صدق الله العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم ألا كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته أو كما قال عليه الصلاة والسلام وقال النبي صلى الله عليه وسلم المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده أو كما قال عليه الصلاة والسلام محترم بزرگ دوستو لا الہ الا اللہ کے متوالوں جمع رسالت کے پروانوں توحید کے عالم برداروں ملت اسلامیہ کے غیور نوجوانوں سب سے پہلے ہمیں اللہ رب العزت کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں بے شمار نعمتوں سے نوازا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اعلان فرما رہا ہے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ بتلاؤ تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے زندگی کا مل جانا ایک نعمت ہے ہدایت کا مل جانا ایک نعمت ہے ایمان کا مل جانا ایک نعمت ہے اللہ کے گھر پہ حاضر ہو جانا ایک نعمت وَلَهُ الْكِبْرِيَاءُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ زمینوں اور آسمانوں میں کسی کی بڑائی بیان نہیں کی جا سکتی ہم اس خالق اور مالک کے دربار میں حاضر ہوئے ہیں جہاں سے اللہ اکبر کی صدائیں لگتی ہے ہم اس مالک دو جہاں کے گھر میں حاضر ہوئے ہیں جہاں سے حی علی الفلاح آؤ کامیابی کی طرف اعلان کیا جاتا ہے ہم اس مالک دو جہاں کے دربار میں حاضر ہوئے ہیں جہاں سے بیداری کو دعوت دی جاتی ہے الصلاۃ خیر من النوم میرے بھائیوں بزرگ دوستوں سورج کا نکل جانا ایک نعمت ہے صبح کا ہو جانا ایک نعمت ہے شام کا ہو جانا ایک نعمت ہے زمین پر زندگی کا مل جانا ایک نعمت ہے اللہ تبارک و تعالی یہ فرما رہے ہیں وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشَّكُورِ کہ میرے بندوں میں بہت کم بندے ہیں جو میرے شکر گزار ہوتے ہیں اور اللہ تبارک و تعالی اعلان بھی فرما رہے وَكَانَ الْإِنسَانُ كَفُورًا کہ حضرت انسان کی فطرت میں ناشکری رکھی ہوئی ہے ہاں اور حدیث شریف میں تو یہ آتا ہے کہ جو ہی جمعہ کا دن آتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی جتنی بھی مخلوق ہے یہ ڈرتی ہاں شجر ڈرتے ہیں حجر ڈرتے ہیں درندے ڈرتے ہیں پرندے ڈرتے ہیں چرندے ڈرتے ہیں زمین ڈرتی ہے آسمان ڈرتے ہیں
یہ تمام چیزیں ڈرتی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ سے. کیوں؟ کہ کہیں جمعہ کا دن قیامت قائم نہ ہو جائے. ہاں میرے بھائی بزرگ دوستو، ایمان کا مل جانا ایک بہت بڑی نعمت ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے 8 ارب انسانوں میں 800 کروڑ انسانوں میں صرف 200 کروڑ یا 250 کروڑ لوگوں کو یہ نعمت دی ہے، ایمان کی دولت. ہاں کیونکہ ایمان والا اللہ تبارک و تعالیٰ پہ یقین رکھتا ہے. ایمان والا اس فانی زندگی پر وقت نہیں لگاتا ہے، کیونکہ ایمان والا جیسے ہی اس دنیا میں آتا ہے تو دنیا میں آنے کے بعد بلکہ سائنس کی دنیا میں انسانیت کے پجاریوں نے، مادہ پرستی کے پجاریوں نے اور انسانوں نے جب یہ ریسرچ کیا، سائنس نے جب یہ غور کیا کہ حضرت انسان اس روئے زمین پر آتا ہے، تو ڈاکٹروں نے، سائنسدانوں نے، انجینئروں نے اور وکلاء نے جب یہ غور کیا کہ جو حضرت انسان ماں کے پیٹ سے دنیا میں آتا ہے تو جو آواز اس کے کان میں ڈال دی جاتی ہے وہ اس کے دل و دماغ میں بس جاتی ہے. ہاں اذان دی جاتی ہے داہنے کان میں اور تکبیر پڑھی جاتی ہے بائیں کان میں. عیسائیوں نے مشنریوں کا استعمال کیا کہ بچہ جب پیدا ہوتا ہے اور جب بچے کی ولادت ہوتی ہے اور یہ جب دنیا میں آتا ہے تو میوزک بجائی جائے. حضرت انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے 2 کان دیے، حضرت انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دو آنکھیں دیے، حضرت انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے 2 پیر دیے. جب پوری دنیا نے سرچ کیا کہ بچہ جب دنیا میں آتا ہے تو میوزک بجائے جائے، ڈی جے بجائے جائے اور اس کے دل اور دماغ میں ایسی چیز مسلط کی جائے کہ توحید اس کے کانوں میں نہ جانے پائے. ہاں لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ نظام بنایا. میرے بھائی بزرگ دوست، اللہ تبارک و تعالیٰ نے نظام بنایا ہے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بھی نظام بنایا ہے کہ حضرت انسان جب اس روئے زمین پر آ رہا ہے اور وہ جنم لے رہا ہے، حضرت انسان جب یہ وہ حضرت انسان جو دنیا میں آتا ہے یہ روتے ہوئے آتا ہے، وہ حضرت انسان جو دنیا سے جاتا ہے یہ دنیا کو رلاتے ہوئے جاتا ہے، وہ حضرت انسان جس کے کان میں کبریائی کا اعلان کیا جاتا ہے، وہ حضرت انسان جب اس روئے زمین پر آتا ہے تو علماء نے یہ لکھا ہے کہ اس کی ناک زمین پر ہوتی ہے. وہ اس حالت میں آتا ہے کہ وہ سجدہ کرتے ہوئے اس دنیا میں آتا ہے. وَلَهُ الْكِبْرِيَاءُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ. زمین بڑی نہیں ہے، آسمان بڑا نہیں ہے، درخت بڑے نہیں ہے، آگ بڑی نہیں ہے، سمندر بڑے نہیں ہے. حضرت انسان کو مادیت پرست اسی لیے بنایا گیا ہے کہ حضرت انسان زمین کے نفع کو دیکھے گا، زمین کی پوجا شروع کر دے گا. حضرت انسان آگ کے نفع کو دیکھے گا، آگ کی پوجا شروع کر دے گا. حضرت انسان درخت کے نفع کو دیکھے گا، درخت کی پوجا شروع کر دے گا. حضرت انسان بارش کے نفع کو دیکھے گا، یہ پانی کو خدا مان لے گا. حضرت انسان نے اس کو مادیت پرست بنایا ہی اس لیے گیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں حاضر کیا گیا ہے. اعلان وَلَهُ الْكِبْرِيَاءُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ. اللہ اکبر کی صدائیں یہاں سے لگنے کے بعد الحمدللہ رب العالمین سے کہلوایا گیا. ہاں کیوں؟ جہاں جائے گا وہاں گائے گا. سسرے کے گھر پہ اگر گیا تو سسرے کی تعریف کرنے لگ جائے گا. یہ شادی کے منڈپے میں گیا تو شادی والے کی تعریف کرے گا. ہاں یہ جتنی بھی مجلسیں دنیا میں لگیں گی یہ جہاں جائے گا جس کا کھائے گا اس کا. ہاں انسان کی فطرت. میرے بھائی میں بزرگ دوست اللہ والوں نے لکھا ہے کہ اذان ایک دعوت ہے. اذان کیا ہے؟ ایک دعوت ہے. اس خالق کائنات کے گھر سے اعلان ہو رہا ہے. اللہ والوں نے یہ بھی لکھا ہے کہ ایک مرتبہ جب مؤذن اذان دیتا ہے تو 11 مرتبہ لفظ اللہ اس میں آتا ہے. کیونکہ ماٹی کا پتلا ہے، تھوڑا سا نام بھی آئے تو خوش ہو جاتا ہے، ارے کیا ہو، کیا تعریف کرے ہو، یہ کاوڑا رہا ہے فوٹو کھینچانے کو. ہاں یہ ماٹی کا پتلا ہے، مادیت پرست ہے.
یہ جہاں سر جھکائے گا وَلَهُ الْكِبْرِيَاءُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، ہم اس خالق اور مالک کے دربار میں حاضر ہوئے ہیں اور اس اللہ کی کبریائی پر حاضر ہوئے ہیں جو پوری دنیا کا مالک ہے۔ ہاں، پوری دنیا کا مالک ہے۔ میرے بھائیو، بزرگ دوستو، ہم اس خالق اور مالک کے دربار میں حاضر ہونے کے بعد الحمدللہ رب العالمین کہتے ہیں، اور الحمدللہ رب العالمین اور اس خالق کائنات کا 11 مرتبہ، 11 پنجے 55، 5 مرتبہ اذان ہوتی ہے، کتنا ہوتا ہے؟ 11 پنجے 55 مرتبہ۔ ہاں، ایک مرتبہ 4 رکعت نماز پڑھ رہا ہے ایمان والا تو 22 مرتبہ اللہ اکبر کہہ رہا ہے، اور جماعت کے ساتھ میں اگر وہ اللہ کے دربار میں سجدہ کر رہا ہے تو یہ لکھا ہے کہ مؤذن اور امام ایک دن میں 450 مرتبہ لفظ اللہ یہ ہمارے کانوں میں ڈال دیں۔ میرے بھائی کے بزرگ دوستو، ہم اس خالق اور مالک کے دربار میں حاضر ہوئے ہیں، ہم اس دعوت پر لبیک کہہ رہے ہیں۔ آج تو ہم چھوٹی موٹی دعوت بھی اگر کرتے کہ کیا ہو بھائی تم نے دعوت نامہ دیا نہیں، ارے کیا ہو بھائی بلائے نہیں میرے کو، یاد نہیں کیے، ارے یاد کرنا تو دور کی بات، ارے انہیں تو رستے میں دعوت دے دیا ذرا سا، ہاں ارے وہ دعوت نامہ ایسا دیا اس نے، میرے تو منڈی ادھر، کیا میرے کو پہچانتا نہیں کیا، ارے وہ میرے گھر تک آیا تھا کیا، بچے کے ہاتھ سے بھجا دیا، میں اس کی شادی میں جو کیا بھکاری دکھ رہی ہے۔ دعوت کا نظام، دعوت کا مزاج، ایک مخلوق کی طرف متوجہ نہیں ہو رہی، دعوت نامہ چھاپا لیکن ایسے کر کے دے رہا تو وہ ناراض ہو گیا۔ دعوت، میرے بھائی بزرگ دوستو، مخلوق کو دعوت دیتی ہے، دعوت دینے کا انداز پسند نہیں آئے تو مخلوق ناراض ہو جاتی ہے، اور اگر نہیں بھی بلائے تو ناراض ہو جاتی ہے۔ یہ خالق کائنات، وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم اللہ کی نعمتوں کو گننا چاہو گے، اگر اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو گے، صبح اٹھنے سے لے کر شام کو سونے تک، سر کے بال سے لے کر پیر کے ناخن تک، بچپنے سے لے کر جوانی تک، جوانی سے لے کر بڑھاپے تک، ماں کی گود سے لے کر قبر کی گود تک کتنی نعمتیں نچھاور کر رہا ہے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، یہ ارشاد فرما، بتلاؤ تم اپنے پروردگار کی کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ حضرت انسان کا اور درختوں کا ایک کنیکشن ٹاور کی شکل میں درختوں کو کھڑا کیا ہے۔ ہاں، اس کے اندر سے اس کے اندر کوئی مٹی آ جائے اور اس کا کنیکشن ختم ہو جائے، آکسیجن نہ ملے، کاربن ڈائی آکسائڈ کا نظام نہ رہے، دنیا اس طرح سے سمجھاتی ہے تو یہ حضرت انسان موت کی گھاٹ اتر جائے۔ ہاں میرے بھائی بزرگ دوستو، اس خالق کائنات نے وَالْأَرْضَ فَرَشْنَاهَا، یہ فرمایا کہ زمین کو ہم نے بچھونا بنایا، آسمان کو ہم نے چھت بنایا ہے۔ یہ حضرت انسان جو میں کی دعوت دے رہا ہے، یہ حضرت انسان جو سمجھ رہا ہے فون پہ میرے کام بن جا رہے، یہ حضرت انسان جو سائنس کی دنیا میں جا رہا ہے، یہ حضرت انسان جو ٹیکنالوجی پر بھروسہ ہی نہیں کر رہا بلکہ ایمان لے کر آ رہا ہے۔ اسی لیے اللہ والوں نے تو ایک بات یہ بھی لکھی ہے کہ انسانیت جتنا ٹیکنالوجی میں جائے گی اور جتنا مادیت پرستی میں جائے گی، یہ انسانیت تباہی کے گڑھے میں جائے گی۔ ہاں، مادیت پرستی کا جو پجاری بن جائے گا تو یہ اللہ کو بھولے گا، اللہ کو جب بھولے گا تو مخلوق پر اعتماد کرے گا، مخلوق پر بھروسہ کرے گا اور مادیت پرستی کا پجاری بنے گا۔ اس خالق کائنات کے دربار میں ہم اس لیے حاضر ہوئے ہیں کہ اے خالق کائنات، ہم تو مطیع ہیں، اے خالق کائنات، ہم تو فرما بردار بننا چاہتے ہیں۔ مسلمان کہتے کسے ہیں؟ مسلمان کا معنی یہ ہوتا ہے فرما بردار بننا، اور فرما برداری کا مطلب کیا ہے؟ یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان کا دعویٰ کرنے والوں، اے لا الہ الا اللہ پڑھنے والوں، اے محمد رسول اللہ کہنے والوں،
والوں، اے قبر پہ یقین رکھنے والوں، اے جنت پہ یقین رکھنے والوں، اے دوزخ پہ یقین رکھنے والوں، اے میزان پر یقین رکھنے والوں، اے مسلمانوں جو مر کر اٹھنے کے بعد دوبارہ حساب دینا ہے، اس پر یقین رکھنے والوں، اذا نودی للصلاۃ، جب نماز کے لیے پکارا جائے، من یوم الجمعہ، جمعہ کے دن، فسعوا الی ذکر اللہ، تو اللہ کے ذکر کی طرف دوڑ پڑو، یعنی کہ دربار خداوندی کی طرف حاضر ہو جاؤ۔ وذروا البیع، اس کا مطلب یہ ہے کہ بزنس تمہارا بڑا نہیں ہے۔ وذروا البیع کا مطلب یہ ہے کاروبار تمہارا بڑا نہیں۔ وذروا البیع کا مطلب یہ ہے گھردار بڑے نہیں ہے، بیوی بچے بڑے نہیں ہے، وہ مصروفیتیں بڑی نہیں ہے، وہ تمام جہاں سے نکل کر کے اس خالق کائنات کے دربار میں حاضر ہو جائے۔ یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ، جب نماز کے لیے پکارا جائے، من یوم الجمعہ، جمعہ کے دن، فسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع، اس خالق کائنات کے دربار میں حاضر ہوئے جہاں سے حی علی الفلاح، آؤ کامیابی کی طرف۔ ہاں، لیکن ہم کو کامیابی کہاں نظر آتی ہے؟ پوری دنیا دعوت دے رہی ہے۔ ہاں، اسی لیے اللہ والوں نے لکھا ہے کہ ایمان والا اگر داعی نہیں بنا تو یہ مدعو بنے گا۔ کیا بنے گا؟ ارے بھائی بھوک لگنا پکی بات ہے کہ خود کے پاس میں ڈبہ ہوگا تو ہے نا، مولانا صاحب میری اصلاح کر رہا، میری تعلیم میں خود کے پاس میں ڈبہ ہوگا تو خود کھول کے کھا لے گا، اور اگر نہیں رہا تو دوسرے کے دسترخوان پہ جائے گا۔ یہ بات پکی ہے۔ یہ نماز کا داعی ہوگا تو نماز کے وقت میں نماز کی دعوت دے گا، یہ قرآن کا داعی ہوگا تو قرآن کے وقت میں قرآن کا داعی دے گا، یہ اللہ کے راستے کا داعی ہوگا تو اللہ کے راستے کے وقت اللہ کی دعوت دے گا، اور یہ جس چیز کا داعی ہوگا یہ اس چیز کی اذان سنے گا تو اذان کی دعوت دے گا، کبریائی اور توحید اس کے اندر ہوگی، اور اگر خالق کائنات کے سامنے سر جھکائے گا تو اس خالق کائنات کے گھر میں سر جھکانے کی دعوت دے گا۔ جب یہ داعی بنے گا تو یہ محمد رسول اللہ کی سیرت کی دعوت دے گا، یہ داعی بنے گا تو اس خالق کائنات کے دربار کی دعوت دے گا۔ لیکن اگر یہ داعی نہیں بنا تو یہ مدعو بن جائے گا، اور مدعو بنے گا کا مطلب کیا ہے؟ باطل اس کو دعوت دے رہا ہے۔ ہاں، 24 گھنٹے سیوا، ہاں، باطل کی دعوت، کھائے کی دعوت، تو وہ اڈے پہ بلا رہا ہے تو کہا تو بولے 24 گھنٹے، یا 5 ٹائم اللہ کا دربار میں حاضر ہونے کو تیار نہیں ہے۔ ایسے ایسے واقعات ملتے ہیں کہ ایک اللہ کے بندے نے توبہ کیا، اور توبہ کرنے کے بعد اللہ کے دربار میں حاضر ہوا، 50 سال تقریباً اس بندے کی عمر، اب وہ حاضر ہوا، اور حاضر ہونے کے بعد میں اس کا موبائل رنگ ٹون بج گئی۔ اب وہ نماز کے اندر اس بندے کی رنگ ٹون بج گئی، اور بجنے کے بعد میں نماز کے بعد گھیر میں تو کچھ تھوڑے بہت مفتی بھی رہتے بیچارے، سمجھتا نہیں کیا، ارے پھر آئے کیسا، ارے تو موبائل تو رکھ کے آنا، ارے تو کم سے کم پوچھنے کو تو ہونا، رہتے بیچارے ہر قسم کے لوگ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اللہ کے گھر میں اسی لیے جمع کیا ہے، امیر ہو، غریب ہو، چھوٹا ہو، بڑا ہو، بادشاہ ہو، وزیر ہو، فقیر ہو، کالا ہو، گورا ہو، پیون ہو، پرنسپل ہو، ایک ہی سب میں کھڑے ہو گئے محمود و حیات۔ نہیں کوئی بندہ رہا نہ بندہ نواز، یہ وہ خالق کائنات کا گھر ہے کہ جہاں سے اعلان ہوتا ہے ان اللہ یأمر بالعدل، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ انصاف کا حکم دیتا ہے۔ انصاف کا مطلب کیا ہے؟ انصاف کہتے ہی اسے ہے جو ایمان والا پہلی مرتبہ سب سے پہلے حاضر ہوا وہ پہلی سب کا حقدار ہے، جو ایمان والا آخر میں حاضر ہوا وہ آخر سب کا حقدار ہے۔ پوری دنیا میں اسی گھر سے دعوت دی جا رہی ہے کہ کالے اور گورے کا فرق نہیں، امیر اور غریب کا فرق نہیں، چھوٹے اور بڑے کا فرق نہیں، کلمہ پڑھتا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، کہ ایک ہی سب میں یہاں پر فرق نہیں بتایا جا رہا ہے کہ بھائی امام صاحب اسٹیج پر اور مقتدی نیچے۔ ہاں، نہیں تو پوری دنیا دعوت یہی دے رہی ہے کہ جو اوپر بیٹھے وہ کوئی فرشتے یا اڑ کے آتے آسمان میں، ہاں، آنے کی دعوت نہیں دی جاتی۔ اس خالق کائنات کے گھر میں میں بڑا، میری کرسی بڑی، میرا بزنس بڑا، میری پارٹی بڑی، میں نوٹ کے لیے کام کر رہا ہوں، میں ووٹ کے لیے کام کر رہا ہوں، میں پبلک کو جھانسا دے رہا ہوں۔ ہاں،
میرے بھائی بزرگ دوستوں، اس خالق کائنات کے دربار میں ہم حاضر ہوئے ہیں جہاں پر توبہ کر کر کے کوئی بندہ یہاں پر آتا ہے تو ہمارے لیے اکرام کے دروازے کھلنا چاہیے۔ ہم نے اگر اکرام کے دروازے نہیں کھولے تو پتے والے دعوت دیں گے، ہم نے اگر اکرام کے دروازے نہیں کھولے ہمارے نوجوان کو سٹے والے اٹھا کر لے جائیں گے، ہم نے اگر اکرام کی دعوت نہیں کھولے تو شراب کے اڈے ان کو دعوت دیں گے، ہم نے اگر اکرام کے دروازے نہیں کھولے تو زنا کے اڈے ان کو دعوت دیں گے، اور باطل ایسے دعوت دے گا۔ وہ شرابی شخص جو توبہ کر کے اللہ کے دربار میں حاضر ہوا تھا، جب اس کی عزت نفس کو ٹھیس پہنچائی گئی، 50 لوگوں کے سامنے اسے ذلیل کیا گیا، جب وہ دیکھتا ہے کہ مسجد میں مجھے اکرام نہیں دکھا، وہ دوبارہ اڈے پڑ جاتا ہے اور شراب کا پیالہ ہاتھ میں لیتا ہے، اور پیالہ ہاتھ میں لینے کے بعد وہ کپ کپاتا ہے اور اس کے ہاتھوں میں کپ کپی تاری ہوتی ہے، اس کے بدن پر لرزہ تاری ہوتا ہے کہ تو یہ کیا کر رہا ہے، تو نماز پڑھ کر آ رہا ہے، تو اس خالق کے گھر میں گیا تھا جو زندگی کا حساب لینے والا ہے، اس مالک کے کائنات کی یہاں سے تو آ رہا ہے اور دوبارہ اس گناہ کی طرف دوڑ رہا ہے۔ اس کے ہاتھ کب کپاتے ہیں اور وہ شراب کا پیالہ ہاتھ سے چھوٹ جاتا ہے، وہ شراب کا پیالہ ہاتھ سے چھوٹ جاتا ہے اور وہ نیچے گرتا ہے۔ جیسے ہی وہ پیالہ نیچے گرتا ہے تو مینیجر صاحب اٹھ کر آتے، ہاں جو اس طرح ٹیٹ میں بیٹھے ہوتے، وہ مینیجر صاحب اٹھ کر آتے، سر رہنے دیجئے، سر رہنے دیجئے، لاؤ بھائی کپڑا لاؤ صاف کرو، سر آپ کے اس پیالے کے پیسے نہیں کاٹے جائیں گے۔ دیکھو ہاں باطل ہے، یہ جہنم خریدے گا اور جہنم کو کس طرح سے اس کے قریب لا کر کے رکھ دے گا، یہ باطل۔ میرے بھائی بزرگ دوستو، آج ہم نے گھروں کی عورتوں کو ماحول نہیں بنایا، مستورات کا ماحول نہیں بنایا، تو باطل اس کو یہ دعوت دے گا کہ بیٹی پڑھاؤ، بیٹی بچاؤ۔ ایک ایمان والے کا یہ نعرہ ہوتا ہے کہ بیٹی کو دین سکھاؤ، بیٹی کو ایمان سکھاؤ اور بیٹی کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ یہ ہمارے نوجوانوں کو مارکیٹوں میں باطل لے کر جا رہا ہے، ہماری خواتین کو مارکیٹوں میں باطل لے کر جا رہا ہے، یہ دنیا کی لالچ دے کر، یہ عزت نفس کو بیچ کر اور یہ ایمان کا سودا کر کر یہ کس اڈے پر اور یہ کہاں لے کر جائے گا اس کی میں آپ گارنٹی نہیں دے سکتے۔ اس لیے میرے بھائیو بزرگ دوستو، اس خالق کائنات کے گھر میں اگر ہم نے نوجوانوں کا اکرام نہیں کیا، اس خالق کائنات کے گھر میں ہم نے اگر بچوں کا اکرام نہیں کیا، اس خالق کائنات کے گھر میں اگر ہم نے بزرگوں کا اکرام نہیں کیا تو حالات ایسے ہوں گے میرے بھائیو بزرگ دوستو جیسے بزرگوں کا انتقال ہو رہا تھا۔ کیا ہو رہا تھا؟ انتقال ہو رہا تھا۔ ہاں تجربہ کار لوگ تو یہ بولتے ہیں بھائی جب سکرات کے عالم میں بابا ہو تو کیا کہتے ہیں، اللہ والے بھی فرمان سورہ یاسین سنانے جائے، سورہ یاسین سنائی جائے، روح نکلنے میں آسانی ہوتی۔ ہاں لیکن مسجد پرست اگر انسان بن جائے گا تو بڑے میاں بولے گا بھائی ڈاکٹر کو بلا کے لاؤ، تو کس کو بلا کے لا رہے؟ وکیل۔ ارے بات سمجھ میں آ رہی؟ مولانا صاحب اصلاح کرنا میں کس کو بلا کر لا رہے؟ ارے بولو نا، وکیل کو بلا کے کرا رہے، ڈاکٹر کو بلانے گئے۔ اب بڑے میاں سکرات کے عالم میں پڑے، بڑے میاں بار بار کونے میں دیکھ رہے، بار بار کونے میں دیکھ رہے۔ اب بڑے میاں کا ایک بیٹا تھا کہ بولے بابا ادھر دیکھ رہے۔ اب پہلا زمانہ ایسا تھا کہ بھائی کچھ سونے کے بسکٹ یا کچھ چاندی کے کچھ مٹکا گاڑے ہوں گے بابا نے، ہے نا۔ اب وہ دیکھ رہے کہ ادھر ادھر کیوں دیکھ رہے، بار بار ادھر کیوں دیکھ رہے؟ تو ایک نے بولا کیا کرتے، دوسرے نے بولا کیا کرتے، تیسرے نے بولا کچھ نہ کچھ نہیں گڑبڑ۔ اب بولتی بند ہو گئی ایسے ٹائم پہ بابا کی، کیا ہو گیا؟ بابا کی بولتی بند ہو گئی۔ اب وہ دیکھ رہے، بار بار دیکھ رہے۔ تو پھر اب بڑے نے پوچھا کیا کرتے، چھوٹے نے پوچھا کیا کرتے، بولا ڈاکٹر کو بلا کر، ڈاکٹر کو بلا کر لائے۔ ڈاکٹر کو بلانے کے بعد بولے کیا کرتے، بولے بہت خرچہ ہے۔ ارے نہیں ہو ڈاکٹر صاحب، بولو کتنا؟ بولے 1.5 لاکھ۔ اب یا تو دل میں یہ تھا نیت، جب نیت میں خطرہ تو جھولی میں خطرہ۔ اب وہ دیکھ رہے، بار بار دیکھ رہے اس، تو بولے بہت پیسے لگیں گے۔ تو بولے نہیں، بولے ڈاکٹر صاحب کر دو۔ تو بولے ٹھیک ہے 1 لاکھ میں کام کرتا۔ اب بیپاری تو تھے چاروں اس کی طرف دیکھ کر کیا کرتے ہوئے، بولے 25 کا اشارہ ہو گیا، کیونکہ ادھر وہ کتنے مٹکے نکلتے، وہ کتنے بسکٹ رہتے، کتنا مال ہے اپنوں کیا معلوم۔ اب وہ دیکھے ٹھیک ہے، بولے 1 دن ہو گیا، اور دوسرے تیسرے دن بابا بولنے لگ گئے، تب چلو ہٹو ہٹو، ہے نا، بہنا بیٹھے ہوا ان کا حق تو دینے کا ہے نہیں اپنوں کو،
بتیجے ہیں، نواسے ہیں، بہت پوتے ہیں، سب بولی چلو آواز دو، کھڑکی کھولو، دروازے کھولو، اب کیا ہو، سب کو بھگا دیتے. اب بھگانے کے بعد ارے باؤ کونے میں کیا دیکھ رہے تھے؟ نہیں بیٹا کچھ نہیں ہو. پھر دوسرا پوچھتا باؤ کونے میں کیا دیکھ رہے ہیں؟ نہیں ایسی کوئی بات ہے نہیں. بولے باؤ بھی سمجھ جاتے ایسا کچھ مسئلہ ہے، چھوٹا چھوٹا رہتا. ارے باؤ بولے وہ ڈاکٹر کو 1,00,000 روپے دینے کے تھے اور ہمارے پاس پیسے ہے نہیں. تو بولے کیا ہے یہ مسئلہ، ہم کو بتا دو. ارے میرے پیارے بیٹو وہ بازو والوں نے جھاڑو لگے تھے 8 دن سے لاٹھی نہیں دی، وہ دیکھ رہا تھا میں تو. یہ ہمارا ایمان میرے بھائی. یہ قبر تک کیا لے کر جائے گا، یہ جنت تک کیا لے کر جائے گا. یہ 5 مرتبہ اللہ کے دربار میں ہم کو اٹھا کر ملا. اسی لیے میرے بھائی بزرگوں دوستو، یہ دنیا میں